باب ما جاء فی الخلفاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے علم عقائد، علم الکلام پڑھتے ہیں نا آپ، علم الکلام مظلوم علوم میں سے ایک علم کلام بھی ہے، جس میں طالب علم کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ دل ہوتا ہے، چسپی نہیں ہوتی، کہیں چسپی ہوتی ہے، دل نہیں ہوتا، کہیں دونوں نہیں ہوتے، اور جہاں دلچسپی ہو تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔ علم الکلام، علم کلام کا مرکزی موضوع کیا ہے بھائی؟ اسلامی عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، ان کو عقلی دلائل سے تائید فراہم کرنا، عقلی دلائل سے تائید فراہم کرنا، یہ علم کلام کا کردار ہے۔ باطل عقائد کی تردید اور صحیح عقائد کا اثبات، یہ علم کلام کا دائرہ عمل ہے۔ اور چار مرکزی باتیں ہیں علم الکلام میں۔ سب سے پہلے الہیات، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات زیر بحث ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات، اللہ ہے، اور پھر اللہ ہے تو صفات والا ہے۔ صفات کی دو قسمیں ہیں، محکم اور متشابہ، محکم اور متشابہ۔ محکم صفات دو قسم پر ہیں، ذاتی اور فعلی، صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ کے بارے میں حضرات اشعریہ اور ماتوریدیہ کا اختلاف ہے۔ اشعری حضرات کے ہاں صفات ذاتیہ 7 ہیں، اور ماتوریدیہ کے ہاں 8 ہیں۔ صفت تکوین میں اختلاف ہے کہ یہ صفت ذاتی ہے یا صفت فعلی ہے۔ صفت ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ثابت کرنا ضروری ہے، اس کی نفی نہ کر سکے آپ۔ جیسے اللہ کے لیے صفت ذاتیہ میں پہلی صفت حیات ہے، ایک صفت قدرت ہے، ایک علم ہے، ایک سمع ہے، ایک بصر ہے، کلام ہے۔ یہ صفات ذاتیہ، ان کی نفی آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ قادر ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا کوئی کہ اللہ قادر نہیں ہے۔ تو حیات ہے، علم، قدرت، سمع، بصر اور کلام، ان صفات کے ساتھ کلام اور ارادہ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ نہیں کیا ایسا تو نہیں ہوتا، ارادہ اور مشیت۔ اور 8ویں صفت تکوین ہے حضرات ماتوریدیہ کے ہاں۔ تو ان صفات کو جو ذاتیہ کے صفات کہلاتی ہیں، ان کی آپ نفی نہیں کر سکتے۔ صفت ذاتی کا آسان تعارف یہ ہے کہ ثابت کرنا ضروری ہے اور ان کی نفی نہ کر سکیں۔ تو آپ اللہ سے علم کی نفی کر سکتے؟ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سمع اور بصر کی نفی ممکن نہیں ہے۔ جن صفات کا ثابت کرنا ضروری ہو، نفی نہ کر سکے، یہ صفات ذاتیہ ہے۔ ماتوریدیہ کے ہاں 8 ہیں اور اشعریہ کے ہاں 7 ہیں۔ یہ دونوں اہل سنت کے نظریات ہیں۔ آج کے ہمارے ہاں اہل ظاہر، اہل حدیث حضرات ہمیں طعنہ دیتے ہیں، تم ماتوریدی ہو، اشعری ہو، ہم ڈر جاتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ اشعری ماتوریدی ہونا کوئی کفر تو نہیں ہے، انہوں نے اسلام کے قلعوں کی حفاظت کی ہے، اسلامی عقائد کا دفاع کیا ہے، کون سا جرم کیا انہوں نے؟ اور پھر یہ کہ عقائد بے شک نصوص سے ثابت ہے، لیکن عقل سے تائید ہوتی ہے، عقل بھی کوئی چیز ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ تو گزارش یہ ہے کہ صفات ذاتیہ، پھر صفات فعلیہ، جن کا اثبات اور نفی دونوں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے گدھا پیدا کیا ہے، لیکن ایسا گدھا نہیں پیدا کیا جس کی 8 ٹانگیں ہوں، 2 اس کے سر ہوں، 15 اس کے پر ہوں اور ہوا میں اڑتا ہو، ایسا گدھا پیدا کیا۔ اب دیکھو نا، یہ صفات فعلی ہے، ثابت بھی کر رہے ہیں، نفی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو پیدا کیا ہے، آپ میں سے بعض کے لیے بیوی پیدا نہیں کی ابھی، اور بعض کی بیویاں پیدا ہو گئی، عالمی وجود میں آ گئی ہے، لیکن ابھی وہ رشتہ نہیں بنا، اولاد تو پیدا نہیں کی۔ یہ کہہ سکتے ہیں نا کیسی بات؟ خلقہ ما خلقہ، یہ دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ صفات فعلیہ ہے، صفات ذاتیہ اور صفات، یہ جو محکم صفات ہے، محکم جس کا مفہوم جانتا ہے بندہ، اور متشابہ، ان کے بارے میں پھر متقدمین و متاخرین کا
یہ اختلاف ہوتا ہے. تنزیہ دونوں کے ہاں مسلم ہے کہ اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت منع ہے جس میں تشبیہ لازم آئے، تجسیم لازم آئے، ما لا یلیق بشانہ، اللہ کی شان کے جو مناسب نہ ہو وہ چیز ثابت کرنا لازم آئے، اس کی نفی ضروری ہے. لیکن آگے جو صفات خداوندی ہے اس میں تعویل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ایک نظریہ ہے التفویض مع التنزیہ، کہ جو صفت خدا کے لیے قرآن پاک حدیث مصطفیٰ میں آ گئی ہے وہی صفت ثابت ہے، لیکن ترجمہ ہم نہیں کریں گے. تفویض اللہ کے حوالے ہے، ید ہے اللہ کا ہے، وجہ ہے کیسا ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے. استواء علی العرش ہے لیکن کیسے، یہ کیسے کی بات نہیں کریں گے ہم، تفویض. اور دوسرے حضرات کہتے ہیں تعویل مع تنزیہ، تعویل کریں گے تو بھی تنزیہ کے ساتھ کہ اللہ کے لیے نامناسب صفت ثابت نہ ہو. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی صفات دو قسم پر ہے، نمبر 1 محکم، نمبر 2 متشابہ. اور محکم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ذاتی اور فعلی. ذاتی کی کیا تعریف ہے؟ اس کی نفی نہ کر سکے، اور فعلی وہ ہے اس بات و نفی دونوں کر سکے. عنقا، عنقا مشہور لفظ ہے، عنقا کہتے ہیں طلبہ اس کو، پرندہ. اللہ نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، ابھی ہے نہیں ہے، اللہ نے پیدا نہیں کیا، بات ختم. اور آپ حضرات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کے پوتوں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا. اسی طرح فلاں کو مارا، فلاں کو نہیں مارا، یہ صفات فعلیہ ہیں. تو علم کلام میں ایک چیز ہے الہیات، دوسری چیز ہے نبوت، رسالت. پیغمبر کی ضرورت انسانوں کو ہے یا نہیں ہے تو پھر کس طرح وہ ضرورت پوری ہوگی، نبی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اس کا اثبات کیسے ہوگا؟ وہی الہی کا ثبوت. تیسرے نمبر پہ امامت کا مسئلہ ہے، خلافت. پیغمبر نہیں رہے گا تو نائب کون ہوگا؟ اس میں پھر دو نظریے، بڑے مرکزی نظریے دو ہیں، شیعہ نظریہ اور سنی نظریہ. شیعہ نظریہ یہ ہے کہ امامت خدا کی طرف سے جیسے پیغمبر طے ہے اسی طرح اس کا نائب بھی خدا کی طرف سے طے ہے. خود سے ہم کسی کو امام نہیں بنا سکتے. ہم کسی کو نبی بنا سکتے ہیں؟ تو نبی کا جانشین بھی ہم نہیں بنا سکتے. خدا بنائے گا، پیغمبر بتائے گا، اور وہ ترتیب وہی قائم کرے گا اور دنیا سے جائے گا. یہ بھی منصوص اور طے شدہ ہے. جبکہ اہل سنت کے ہاں ایسا نہیں ہے. جانشین امت طے کرے گی، اور اس کی جانشینی پیغمبر کا نائب. پیغمبر نہیں رہا تو سسٹم کون سنبھالے گا؟ سسٹم کو آوارگی کے حوالے نہیں کرے گا. یہ پیغمبر کی نیابت ضروری ہے. مسلمان بنایا پیغمبر نے، محنت کی، 23 سالہ دور گزارا. وہ دنیا میں تشریف نہیں رکھتے تو ان کا قائم مقام بھی تو ہوگا. اس کو خلافت کہتے ہیں ہمارے ہاں. ان کے ہاں امامت ہے، ہمارے ہاں خلافت ہے. اور خلافت کے حوالے سے یہ کہ اس کی تعین کیسے ہوگی تو 5 طریقے ہیں. خلافت کے تعین کے کتنے طریقے ہیں؟ 5. پہلا یہ کہ امت مل کر اتفاق کر لے کہ آپ ہمارے امیر ہو اور رسول اللہ کے خلیفہ ہو. امت نے خلیفہ بنایا تو پیغمبر آپ لوگ نہیں بنا سکتے، پیغمبر کا جانشین بنا سکتے ہیں. اگر آپ کی کلاس میں سارے مل کر ایک کے بارے میں کہہ دیں یہ خلیفۃ الرسول ہے تو ہو جائے گا، آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے. تو خلیفہ ایک تو امت طے کرے گی. دوسرے نمبر پہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلیفہ کسی کو خلیفہ بنائے گا کہ میرے جانے کے بعد تم خلیفہ ہو، میں دستبردار ہوتا ہوں، تم خلیفہ ہو. پہلا طریقہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہمیں سامنے آتا ہے. دوسرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکل میں سامنے آتا ہے. تیسرا یہ کہ وہی خلیفہ ایک کمیٹی بنا دے اور ان کے حوالے کرے کہ تم نے فیصلہ کرنا ہے. سمجھدار لوگوں کی، دانشور لوگوں کی کمیٹی بنائے اور وہ خلیفہ بنا دے. سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ نمائندے، جس طرح آپ لوگ پارلیمنٹ میں کچھ بندوں کو بھیج دیتے ہیں اور وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، پوری قوم کے لیے وہ فیصلہ ہوتا ہے. اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ جو پہلا طریقہ کیا تھا؟ امت
دوسرا یہ کہ خلیفہ نے خلیفہ بنایا، تیسرا ایک کمیٹی بنا دے، اور چوتھا یہ ہے کہ اہل شورا جمع ہو جائے، خود سے کمیٹی نہ بنائے، خلیفہ نے کچھ نہیں کیا، خود سے شورا والے جمع ہو جائے اور ایک فیصلہ کر لے، جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے کیا۔ سمجھدار اور ذہین اور یعنی جو معاملہ فہم لوگ ہیں وہ جمع ہو کر ایک آدمی کو خلیفہ بنائے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ ایک بندہ پھر جب دیکھے کہ حالات ایسے نہیں ہیں، نہ پہلا طریقہ چل رہا ہے، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ چوتھا، تو خود سے مسلط ہو جائے، قبضہ کر لے، اعلان کر لے انا خلیفۃ رسول اللہ، اور پھر لوگ اس کو تسلیم کر لیں، تو یہ طریقہ بھی ہے۔ آج کے دور میں جو طریقے ممکن ہیں وہ کون سے ہیں؟ یا پانچواں یا پہلا؟ پانچواں تو ہے ہی، یعنی قابل عمل پانچواں ہی ہے۔ انہوں نے اس لیے کہا کہ پہلے پر تو امت نہیں آئے گی، سب سوئے ہوئے ہیں، لیکن ممکن جو صورت ہے یا امت جمع ہو جائے اور کسی کو خلیفہ بنائے، اور یا یہ کہ خود مسلط ہو جائے اور اعلان کر لے کہ انا خلیفۃ رسول اللہ، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، اور امت مان لے ریاست مدینہ کے لیے۔ اچھا سمجھ گئے نا حضرات؟ یہ پانچ طریقے ہیں۔ تو باب ما جاء فی الخلفاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء نائب رہے۔ ہاں میں یہ کہنا چاہتا تھا نا، علم کلام میں چار باتیں ہیں مرکزی: الہیات، نبوات، خلافت کا مسئلہ، خلافت اور امامت، اور چوتھے نمبر پہ معاد ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، آخرت بھی ہے، قبر اور آخرت، اس کے بارے میں نظریات۔ یہ چار باتیں علم کلام میں زیر بحث ہوتی ہیں مرکزی، باقی متفرقات بھی ہے، بعض چیزیں متفرق ہیں، یعنی علم کلام میں یہ بات بھی لاتے ہیں کہ ہم مسال الخفین کریں گے، اور نبیذ کے پینے سے اور نبیذ کے استعمال کرنے سے آدمی جو ہے نا وہ حرام کا مرتکب نہیں ہوتا۔ یہ فقہی مسائل علم کلام میں، کیونکہ وہ نظریات جو فقہی ہونے کے باوجود امتیازات ہیں وہ بھی علم کلام کا موضوع ہے۔ باب ما جاء فی الخلفاء۔ ہاں جی، اہل سنت میں اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ خلفاء پھر کس نسل سے ہوں گے؟ تو خوارج نے اور بعض اہل سنت نے کہا کہ خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے خاندان ضروری نہیں ہے، کسی بھی نسل اور خاندان کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کی اکثریت، جمہور اہل سنت کہتے ہیں الائمۃ من قریش، خلیفہ ہوگا تو قریش سے ہوگا، اور اس کے لیے دلیل ہے رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد۔ لیکن اس حدیث پر عمل جو اہل سنت سنبھال سکے ہیں 923 ہجری تک، اس کے بعد سنبھال نہیں سکے۔ 923 ہجری، اس کے بعد جو خلافت کا آخری دور ہے 923 سے 1342 تک، پھر خلافت عرب کے پاس نہیں تھی، قریش کے پاس تو ممکن ہی نہیں رہی، عرب کے پاس نہیں تھی۔ جبکہ شیعہ کے ہاں الامام من اہل البیت، پیغمبر کا خاندان، پیغمبر کا خاندان ہوگا، اسی میں سے امام طے ہوگا۔ تو سب سے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہے، دوسرے امام حضرت حسن علیہ السلام ہے، تیسرے حضرت حسین علیہ السلام ہے۔ میں علیہ السلام قصداً کہتا ہوں لغوی معنی کے لحاظ سے، آپ جو بھی سمجھیں۔ اور پھر اگلے امام ان کی نسل میں چلتے چلتے آخری امام مہدی ہے جو قرآن پاک لے کر بھاگ گئے، اور کہاں پہنچے؟ سر مرہ غار میں پہنچے، سر مرہ سامرہ، یہ عراق کے اندر سامرہ شہر ہے، یہ اصل ہے سر مرہ، اس کا نام تھا۔ سر کا معنی خوش ہوا، من رہا جس نے اس کو دیکھا، سر مرہ غار میں وہ چھپ گیا۔ کچھ عرصے تک یعقوب کلینی کا ان سے رابطہ تھا جو کافی لکھ رہا تھا، الکافی مشہور کتاب ہے، اصولی کافی، اور جب وہ کتاب اس نے مکمل کی، امام مہدی نے اس کا ملاحظہ کیا، اوپر دستخط کر لیے، کتاب پاس، ھذا کاف لشیعتنا، ہمارے شیعوں کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے پابندی لگائی آئندہ میرے سے کچھ نہ کوئی نہ ملے۔ کب آئیں گے؟ جب حالات نارمل ہو جائیں گے۔ ہمارا سوال ہوتا ہے کہ ایسے امام مہدی کی ہمیں کیا ضرورت؟ جب حالات نارمل ہوں گے تو امام کی ضرورت ہے، یا حالات بگڑے ہوں تو ضرورت ہے؟ مدرسے کا محتمم، ناظم، استاذ، طلبہ آپس میں لڑ رہے تھے، نہیں آ رہا تھا، جب حالات ٹھیک ہو گئے میں آپ کا استاذ ہوں، میں آپ کا محتمم ہوں، یہ طلبہ تو اٹھا کے پھینکیں گے، ظالم آدمی تو جس وقت حالات خراب تھے تو کدھر تھا؟ حالات ہم نے ٹھیک کیا، اب تو امامت کے لیے آ گیا۔ تو خلافت، امامت، نمائندے کی ضرورت حالات کے خراب ہونے کے زمانے میں۔
پھر ظالم قرآن پاک بھی لے کر گیا. ظالم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرضی امام مہدی ہے، حقیقی امام مہدی تو ہمارا مسلم ہے. قرآن پاک بھی ساتھ لے گیا. تو نے جانا تھا قرآن پاک کو کیوں لے کے گیا؟ اب ایسے آدمی کے ساتھ بھی کیا کرے؟ یعنی خود بھاگا اور ساتھ کیا لے گیا؟ بھئی اگر آپ نے جانا تھا تو جاتے، قرآن پاک کو تو کم از کم چھوڑ دیتا نا. لیکن یہ ان کا مسئلہ ہے، ان کا قرآن پاک لے گیا ہوگا، ہمارا قرآن پاک ہے. نہ کوئی امام چھپا ہے اور نہ کوئی مسئلہ ہے. تو 12واں غائب ہو گیا تو 12 امام ہیں اور قیامت تک 12 رہیں گے. 12ویں امام کا نائب عصر حاضر میں ان کا امام خمینی ہے، اس کو 12ویں امام کا نائب سمجھتے ہیں. اور اس کا نمائندہ پھر ولایت فقیہ ان کا طریقہ حکومت ہے. بہت سارے آیت اللہ ہیں، مصنوعی آیت اللہ، آیت اللہ فلان، آیت اللہ فلان، آیت اللہ تسخیری. آیت اللہ تسخیری اتنا مضبوط عربی بولتا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہوتی ہے، اور ہے پکا غالی قسم کا شیعہ. ہمارے دوست ہیں حفیظ الرحمن العظمی، عربی کے بڑے زبردست صحافی تھے، بلکہ ان کا رسالہ نکلتا تھا الرباط لاہور سے. 2007 سے غریب غائب ہے، اب تک نہیں ملا. اس بڑی تلاش کی، سپریم کورٹ تک ہم گئے لیکن ملا نہیں. وہ گیا تھا سن 2004 کے لگ بھگ، نہیں 2000 یہ زلزلے کے بعد گیا، 2005 میں یا 6 میں گیا تھا سعودی عرب کانفرنس میں. 2004 میں گیا تھا، زلزلے سے پہلے گیا تھا، کیونکہ زلزلے کے بعد اس کا وہ تعارف نامہ ہم نے ایک بڑے لیڈر کو پیش کیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ حرم کا سفر کر چکا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب سعودیہ گیا رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس میں، چھوٹا سا اس کو وجود تھا، اتنا سا. تو کانفرنس میں تقریر، رابطہ عالم اسلامی نے کانفرنس بلائی تھی، دنیا بھر کے سنی علماء کو جمع کیا تھا اور شیعہ علماء کو بھی. اس لیے جمع کیا تھا کہ انتشار ختم ہو جائے. کہہ رہا تھا کہ میری کرسی اور آیت اللہ تسخیری کی کرسی ساتھ ساتھ تھی، دائیں بائیں ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو جب مجھے اسٹیٹ سیکرٹری نے بلایا کہ شیخ حفیظ الرحمن العظمی یقدم کلمتہ الیکم، یلقی کلمتہ الیکم، آپ کے سامنے اپنا مقالہ پیش کریں گے. تو میں نے ان سے کہا جا کر اسٹیج پہ کہ شیعہ سنی اتحاد کا ایک آسان راستہ ہے ہمارے پاس، اس سے زیادہ آسان راستہ شاید نہ ہو. وہ یہ کہ دونوں کی محترم شخصیات کا احترام شروع ہو جائے. تو میں گارنٹی دیتا ہوں سنیوں کی طرف سے کہ شیعہ کی مقدس شخصیات کا ہم احترام کریں گے، اور اتنا احترام کریں گے کہ بما لا مزید علیہ، جس پر مزید گنجائش ہی نہ ہو. ہمیں گارنٹی دی جائے کہ ہماری مقدس شخصیات کا احترام ہوگا یا نہیں ہوگا. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جن کتابوں میں آپ کی مقدس شخصیات کے اوپر کوئی الزام ہے، توہین ہے، ہم ان کتابوں پہ پابندی لگائیں گے، نہ مدرسے میں پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے. لیکن آپ سے یہ ہم گارنٹی مانگیں گے کہ کیا آپ بھی اس بارے میں ہمیں حوصلہ رکھتے ہو کہ ہماری مقدس شخصیات ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے حضرات، ان کا احترام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ آیت اللہ تسخیری اور میں گپ شپ لگا رہے تھے، بڑا بے تکلف تھا. جب میں واپس آیا کرسی پہ بیٹھا تو تسخیری یہاں سے جا کے دور بیٹھا، غصہ ہے اس کو. اور پھر میں کہہ رہے تھے طواف کر رہا تھا اگلے دن، تو بہت ساروں نے ٹی وی پہ رات کو دیکھ لیا تھا پروگرام، تو بہت سارے نوجوانوں نے مجھے دیکھے کہتے الاعظمی سے کندھے پہ اٹھاتے تھے. میں نے کہا طواف تو کرنے دو. تو گزارش یہ ہے کہ امامت کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ، یہ 4 مسائل ہیں. تو خلافت پر انشاءاللہ مختصر سی بات کل ہوگی، اور پھر زور کو ہوگی، زور کو انشاءاللہ ملیں گے نا آپ. تو ابھی آپ نے ہمارے استاد محترم کو سنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب دماغ دیا ہے. ان کا مدرسہ ہے ارائی بڑگرام میں، ترجمہ قفلے تک اسباق تو ہیں ہی، عربی میں زیادہ ترجیح ہوتی ہے. لیکن انہوں نے ایک نیا انقلابی کام جو کیا ہے نا، جس نے بڑا انقلاب برپا کیا وہاں، وہ یہ کہ مدرسے میں انہوں نے چھوٹا سا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ طلباء ہم 7 سال سے 10 سال تک کے درمیان کے بچے داخل کرائیں گے. اور سال کے شروع میں اس وقت 3000 روپے فیس لیتے تھے، پورے سال کی فیس 3000 روپے. تو 100 لڑکے داخل ہوئے تھے پہلے سال. ان کو عربی اور انگریزی میں بڑی مہارت سکھائی انہوں نے. جب اس کا نتیجہ دیکھا تو اگلے سال داخلہ 700 ہوا، اس کے اگلے سال داخلہ 1000 سے بھی بڑھ گیا. پھر پریشان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اب اس مدرسے کی شاخیں ہیں
اور پھر حکومت کے نظم کے ساتھ اس کو شامل کر کے میٹرک تک تعلیم اسی نظم میں ہے۔ الجامعہ ماڈل پبلک اسکول کا عنوان، پھر چونکہ متبادل نظم تھا نہیں، انگریزی عربی میں ماہر بنانا، ساتھ ساتھ اسکول بھی سکھانا، تو ماشاءاللہ بڑی عجیب کیفیت اور انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو صلاحیت دے وہ پھر استعمال کرے۔ تاریخ پر بھی بڑی مہارت ہے، کتاب انہوں نے لکھی ہے جان نثاران سید احمد شہید، بڑی اچھی اور مزیدار کتاب ہے۔ یہ لکھی انہوں نے ہے، کسی اور نے کمپوز کی ہوگی۔ ہاں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، میں پھر خود کیوں نہ لکھتا میرے لیے کیا مسئلہ تھا۔ اس کے اندر اشعار ہم نے شروع میں آخر میں شامل کیے ہیں، حوالے ہم نے تلاش کیے ہیں، چونکہ انہوں نے ایک مضمون میرے پاس پڑھا ہے، آپ کو دکھا دوں گا ادھر میرے پاس ہے، انہوں نے جو مضمون لکھا تھا، اتنی موٹی کتاب ہے، تو ایک مضمون ہی کی شکل میں تھی، تو حوالے شامل نہیں تھے، یا حوالہ تھا تو صفحہ نمبر نہیں تھا۔ تو ہم نے ان سے عرض کیا، ان کا خیال یہ تھا، ان کا ارادہ اس طرح نہیں تھا کہ صرف ایک مواد سامنے آ جائے، تو ہم نے عرض کیا کہ جی مواد پھر مستند ہونا چاہیے، تاکہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی چیلنج کرے تو ہم کہیں حوالہ موجود ہے، تو حوالے ہم نے تلاش کیے، اس پہ وقت لگا ہے ہمارا، اچھا خاصا لگا ہے۔ وہ تو یہ ہے نا کہ آپ کو استاد محترم نے سبق پڑھا دیا، آپ نے سارا نوٹ کیا اور حاشیے سے آپ نے اس پر حاشیہ لگا دیا، تو یہ کام تو استاد کا وہ تو نہیں ہوا، خدمت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اور نام خود لکھ سکتے تو پہلے لکھ لیتے۔ ہم کوئی کتاب نہیں لکھ رہے بابا، تو بہرحال ناراض تو نہیں ہے، ہو جائے